صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں تبلیغ کی جماعت ہے، رائے گنج میں اجتماع لگتا ہے، تقریباً 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہیں. حالانکہ یہ اجتماع بھی بڑھ رہا ہے لیکن برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کس طرح فرق ہے؟ اس میں ملتی بھی کیسے ہے اور فرق بھی کیسے؟ تو اسلام میں اس قسم کی تبلیغ کی گنجائش ہی نہیں ہے. سرے سے جو بنیادی حکم ہے تبلیغ کا، جو بنیادی حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، یہ بنیادی حکم ہے. وبالموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ تبلیغ کے 3 طریقے اللہ نے بیان کیے قرآن حکیم میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جہاں 313 تھے صرف مسلمان پہلے ہاتھ، ایسی بلاغت اور ایسی تبلیغ ہوئی کہ آج 1500 برس گزرنے کے بعد میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں کسی مولوی کی وجہ سے مسلمان ہوں، نہ کسی مبلغ کی وجہ سے، میں صرف اپنے اللہ اور اپنے رسول کی وجہ سے مسلمان ہوں، جن کی تعلیمات کے ریکارڈ میرے تک پہنچے. تو اصل میں واضح ہے کہ دین کے معاملے میں خداوند کریم فہم کو بہت حیثیت دیتا ہے اور سختی سے منع کرتا ہے کہ کم فہم اور کم عقل جو ہے وہ دین کی تبلیغ نہ کرے. اس لیے اس جو آیت قرآن میں خدا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ خدا کے رستے کی طرف بلا مگر حکمت کے ساتھ. اب یہ حکمت کیا ہے؟ یعنی اگر اصول علم ہے تو حکمت اس کی ایکسیکیوشن. all medical sciences are the execution. حکمت ہے. تمام سائنسز حکمت میں آتی ہیں. تمام جنرل آگہی جو ہے زمین و آسمان کی، خواہ کاسمالوجی ہے یا اسٹرانومی ہے، خواہ وہ میڈیکل سائنسز ہیں، خواہ وہ جنرل جینیٹک سائنسز ہیں، یہ ساری کی ساری حکمتوں میں آتی ہیں. حکمت کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین بندوں کے بارے میں کہا کہ بہترین بندوں میں وہ بھی ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں، میرے احکامات کی مطابقت کرتے ہوئے. جو حکمت کے ایک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حکمت میراث مومن، جہاں سے ملے ایک ذرہ بھی ملے اس کا اٹھا لو. اب جب ہم ان اہل تبلیغ کو دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے تمام باتوں کے باوجود یہ حکمت سے مکمل طور پر خالی نظر آتی. اور دوسری بات وبالموعظۃ الحسنۃ، اگر آپ کے پاس بات کہنے کا سلیقہ نہیں ہے، اگر بات ہر پھر کے 2 چلوں پر ہی آ جاتی ہے کہ ہر طرف سے آپ ان کو 1000 تعلیم دے رہے ہوں، وہ آپ کو مسجد میں بلا کر چلے کھنچوانے پہ زور دیں گے. اور پھر سب سے بڑی خطا اسکول آف تھاٹ کی یہ ہے کہ یہ دین و دنیا کو جدا کرتے ہیں. اگر میرے نزدیک خان صاحب ایک شخص جو ایک دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک چیز دینے سے پہلے تھوڑا سا خدا سے ڈرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گاہک کو بری چیز نہ دوں، اور خدا سے ڈر کی وجہ سے وہ ایک اچھی چیز اسے دیتا ہے، تو وہ ان تمام اصفیاء سے وہ دکاندار بہتر ہے اور اللہ کا دوست ہے. اور ایک کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار جو ہے اپنی ہوس اقتدار میں اگر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کا وجود جہنم کے شعلوں کے قابل ہے. وہ لوگ جو علم و حکمت کے بغیر، اخلاقی اقدار کے بغیر تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اور تبلیغ کا ایریا اور وقت چھوٹا نہیں ہوتا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی
اور پر فورس شروع کیا. جب اللہ نے کہا کہ اب لوگوں کو تعلیم دو، صرف تعلیم دو، آپ پر اور کوئی جبر نہیں. قبول کون کرتا ہے، اختیار کون کرتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں. آپ کا کام میسج پہنچانا ہے. مگر اس کے باوجود میسج پہنچاتے پہنچاتے ان جوہرائے عرب کو اشراف عرب میں بدلتے بدلتے 22 سال ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ہفتے کے چلے میں ایک شخص جو ہے مستجاب الدعوات اور نیکوں کا سربراہ ہو کے نکل آتا ہے؟ اور دوسری بات کہ جب کوئی جماعت اپنے وجود اور اپنے تشخص کو علیحدہ کرتی ہے عمومی مسلمانوں سے، آپ ان ساروں کو دیکھیے، یا آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. مگر جب ایک وجود اپنے آپ کو جدا کرتا ہے، ایک اسپیسیفک ایگزامپل بناتا ہے اور اپنے آپ کو ایک تقوی کا معیار بناتا ہے اور مقدسین میں شمار کرتا ہے، تو وہ خدا کے براہ راست خلاف کھڑا ہوتا ہے. اس خدا کے جو قرآن میں کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکباز اور مقدس مت کہو، هو اعلم بمن اتقى، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جتنے متقی ہو. میں تو اللہ کی تائید و سنت میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو صبح و شام کی ریلیجس پکنک منانے والے، جب دیکھو پکنک ہو، گھر بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، والد صاحب پکنک پر چلے گئے، تمام فرائض کو چھوڑتے ہوئے، تمام فرائض کو ترک کرتے، ایسے لگتا ہے کہ وہ فرائض ان کے نہیں تھے، وہ اخلاقی فرائض، وہ مذہبی فرائض. اور آپ حضرات روانہ ہو رہے ہیں، بستر اٹھایا ہوا ہے، فٹیک پہ جا رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان سب کو جبرن آرمی کیمپ میں رکھنا چاہیے بجائے راجوں کے. آپ کہتے ہو کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ اس سے تھوڑی سی آگے سی بات ہے. جب بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے. ان کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ خدا ان کو ہدایت فرمائے، عمومی مسلمانوں کی طرح رہیں تاکہ ان کی نوکیوں کے آثار ہم تک پہنچے. ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کیا، وکانوا شیعا، اور علیحدہ علیحدہ گروہ بن گئے. لست منہم فی شیء، اے پیغمبر تو ان میں سے نہیں. اب اتنی واضح وارننگ کے ہوتے ہوئے میں تبلیغی نہیں ہو سکتا.